قاضی تیری زندگی شرمندگی شرمندگی، یہ نعرہ اب سے کچھ ٹائم پہلے شروع ہوا تھا، اور سپریم کورٹ جب میں خود کوریج کر رہا تھا تو سپریم کورٹ کے باہر بہت سے وکلاء موجود تھے، جس میں ایک بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی تھی، اور ایک مناسب تعداد جو تھی وہ آزاد وکلاء جو آزاد رائے رکھتے ہیں، پولیٹیکلی وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، لیکن آئین کی خاطر وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ قاضی تیری زندگی شرمندگی شرمندگی۔ اچھا، یہ نعرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں آپ سب لوگ کلیئر ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت مجھے یہ بات بتانے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اب جس گاؤں میں میں رہتا ہوں، جس علاقے میں میں رہتا ہوں، گلی گلی محلے محلے کے بچے کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس نے کیسے کیسے مظالم کیے ہیں۔ یہ بات تو آئین کی کرتا تھا کتاب اٹھا کے، بات تو جمہوریت کی کرتا تھا اور اس کو سپریم مانتا تھا، لیکن جو اس کے دور میں جس طرح کی حرکات ہوئی ہیں، جیسے سیاسی کارکنان کو شدید تذبذب کا شکار کیا گیا ہے، اور صرف سینکڑوں کی بات نہیں کر رہا، بیسیوں تیسیوں کی بات نہیں کر رہا، ہزاروں کارکنان کو سیاسی قیدی بنایا گیا، لیکن اس بندے کے کان پہ جوں تک نہیں رنگی۔ یعنی کہ اگر کسی نے بھی، حکومت نے یا کسی طاقتور حلقوں نے، اگر عوام پہ، اگر کارکنان پہ، اگر ایسی کوئی جماعت جو ان کے ساتھ اس ٹائم، یعنی کہ ان کے ساتھ ان کی سوچ نہیں مل رہی تھی، تو ان سب پہ جتنا میکسیمم ظلم جو ہے قاضی کے دور میں ہوا، اتنا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ملٹری عدالتوں کے حوالے سے بھی آپ خود جانتے ہیں، خود سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اس کو لے کے چلا گیا، اور باقی بہت ساری چیزیں تھیں جس طریقے سے وہ ایک پاکستان تحریک انصاف، یعنی کہ پاکستان کی جو وفاق کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کا بلے کا نشان، یعنی کہ اس کا جو نشان تھا اس کو کھینچا گیا۔ پھر اس کے بعد جاتے جاتے جو وہ کیا ہوتا ہے، اپنے اختلافی نوٹس لکھ کے گئے اور یہ کہہ کے گئے کہ اس کی بات نہ مانی جائے، عدالت کی بات نہ مانی جائے، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ خیر، اس طریقے سے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں، برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ اب وہ جہاں بھی جا رہے ہیں ان کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کیا جا رہا ہے، میں ذاتی طور پہ ایسے سلوک کا کسی صورت قائل نہیں ہوں، یہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے اوپینین کی بات کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ قاضی نے 25 کروڑ عوام پہ جس طریقے کا ظلم کیا گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آیت جو ہے، یعنی کہ اس کا یعنی کہ یہ مصداق بنے ہوئے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یقینی طور پہ جو عزت ہے وہ عمران خان کے نصیب میں آئی، حالانکہ اس کو بہت سے لوگوں نے اس کو گرانا چاہا، اس کو خراب کرنا چاہا، لیکن اللہ آپ کو پتہ ہے کہ مکمل طور پہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا کر دے یا کسی کے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا کر دے۔ تو عمران خان اس آیت میں اگر مصداق بنا ہے تو وہ یقینی طور پہ عزت کا مصداق بنا ہے۔ بہت کم تعداد ہے، یعنی کہ ایسے سمجھ لیں کہ نا سمجھوں کی یا طاقت کے نشے میں لت پت لوگوں کی، چند لوگوں کی تعداد ہے، چند ہزار ہو سکتے ہیں، یا میں اس سے بڑھ کے تو تعداد میں سمجھتا بھی نہیں ہوں کہ میں وہ کروں، لیکن وہ لوگ عمران خان کی عزت میں کسی بھی صورت کمی نہیں لا سکے، اور اللہ نے انہیں ڈھیروں ڈھیر عزت دی۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے قاضی کی، میں ابھی فی الحال صرف قاضی پہ رہوں گا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ والی جو ویڈیو ہے وہ قاضی پہ کی جائے، قاضی فائز عیسیٰ، جس نے پاکستان کو انتہا کا خراب کیا، جس نے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے سول مارشل لا لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہاں MNAs اٹھتے رہے، ان کی بیگمات اٹھتی رہیں، ان کے بچے اٹھتے رہے، ان کے سینے میں پلاس سے ان کی سکن کو کھینچا گیا، پیوست کیا گیا، کیا سے کیا نہیں کیا گیا، لیکن قاضی یعنی کہ بالکل خاموش رہا، اور وہ لمبی تان کے سویا رہا، کیونکہ اس کی مخالف جماعت، یعنی کہ اس کی مخالف جماعت سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ قاضی اب عدل کو چھوڑ چکا تھا، انصاف کو چھوڑ چکا تھا، وہ ایک پارٹی بن چکا تھا۔ آپ خود سمجھتے ہیں کہ ایک دور میں، عمران خان کے دور میں، قاضی فائز عیسیٰ پہ ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فروغ نسیم صاحب نے بنایا تھا، اور وہ دائر کیا گیا۔ اس ٹائم سے لے کے وہ سرینہ عیسیٰ جو ان کی مسز ہیں، جن کو انہوں نے حلف کے وقت بھی ساتھ کھڑے کیا تھا، اور یہ لگتا تھا کہ اب قاضی صاحب آ گئے ہیں، یہ کچھ، یعنی کہ ایسے سمجھ لیں کہ کچھ نامعقول انسانوں کو یہ لگتا تھا کہ اب قاضی صاحب جو ہیں وہ بالخصوص خواتین پہ، جیسا کہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنی مسز کو کھڑا کیا ہے، تو وہ اب بالخصوص طور پہ ایسا اقدام کریں گے، جو خواتین اس وقت جیل میں قید ہیں یا سیاسی قیدی ہیں ان کو چھڑوائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی مسز کو بالکل ساتھ کھڑا کیا، آج اپنی مسز کے ہمراہ وہ ہر جگہ پہ تذلیل کا نشانہ بھی بن رہے ہیں۔ میں نے پھر کہا ہے کہ میں اس چیز کے کسی صورت حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح کا رویہ رکھا جائے، اس طرح کا بیہیو کیا جائے، لیکن ایک شخص، وہ بات ڈونٹ سے شروع ہوئی تھی، ڈونٹ سے، وہاں جو جس لڑکے نے جو کچھ بھی کیا، اس کے بعد خیر دیکھیں نا، اب جمہوری ہے، مطلب اگر آپ نے ایسا اقدام کر لیا تو اس کو کسی اور طریقے سے بھی اس کا وے آؤٹ نکالا جا سکتا ہے، لیکن کیا کیا، اس لڑکے کو اٹھایا گیا، اس کو مارا پیٹا گیا۔ اسی طریقے سے مصطفین کاظمی، جنہوں نے آ کے بولا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہیں، آپ فراڈ عیسیٰ ہیں، تو ان کو اتنا مروایا، ان کو اتنا، یعنی کہ ان کو مار پڑوائی کہ ان کی جو کھوپڑی ہے اس میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس میں کوئی ایشو ہوا ہے، اور وہ اب کسی کو ریکگنائز نہیں کر سکتے، پہچان نہیں سکتے۔ تو یہ بات تھی ہمارے منصف کی، جو ہمارے ملک کا
منصف تھا, جو سب سے بڑی عدالت میں موجود تھا, لیکن اس کے دور میں کس کس طرح کے مظالم ہوتے رہے. لیکن اس نے ایک بات یاد رکھی ہوئی تھی کہ جو اس کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا. تو کبھی بھی یہ یقینی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں بھی پکڑا جائے گا ہر وہ شخص جو ظلم کرتا ہے, جو نا انصافی کرتا ہے, جو انصاف سے کام نہیں لیتا. اور یقینی طور پہ قاضی فائز عیسیٰ جو بالکل کلیئرلی بائزڈ نظر آ رہے تھے, انہوں نے اب ایک 12 کروڑ روپے کے نا کچھ وہاں مقبرہ جات بنا لیے یا قبور بنا لی. اس پہ وہ بڑا انصاف کی چیزیں لکھی, یہ کیا وہ کیا. لیکن متی اللہ جان جو ایک بڑے اچھے کمپیٹنٹ صحافی ہیں, ستور تھے وہاں, ایک فرق بھٹی صاحب تھے, انہوں نے بہت سے لوگوں نے ان سے ایسے کوسچن کیے کہ یقین کیجئے ان کا وہ کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکتے تھے وہاں. تو کیونکہ عدالت میں تو جب ان کے پاس وہ ایک ہتھوڑا ہوتا ہے انصاف کو وہ کرنے والا, اور وہ آرڈر کر کے خاموش کروا دیتے ہیں, تو باہر جب صحافیوں کے اپنی عدالت میں تھے, ابھی 25 تاریخ گزری نہیں تھی, ابھی وہ چیف جسٹس تھے, لیکن ان کو اس طرح کے کرارے تھپڑ پڑے نا, اس طریقے سے ان کو یعنی کہ ان کی بے عزتی کی گئی اور کہ انہیں پوری زندگی یاد رہے گا. اب یہ ایسے ہے کہ کسی ایک ایونٹ پہ کھڑے تھے, یعنی کہ سائیکو شخص تھا, یہ شخصیت جو تھی یہ سائیکو کیس تھا. اور میں آپ کو اگر سمپل یہ بتاؤں کہ یہ وہاں ایونٹ میں اس کی بہت زیادہ تعریف ہوئی, اور کیونکہ جب یہ بات کرنے آئے اسٹیج پہ تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے میری مسز جو ہیں سرینا عیسیٰ, انہوں نے دیکھ لیا کہ میری کتنی تعریف ہو رہی ہے, اور اس تعریف کے چکر میں اگر میں ان کو جا کے بتاتا تو یہ نہ مانتے. واقعی یہ بات سچ کر رہے ہیں کہ یہ نہ مانتے, کیونکہ یہ بندہ تعظیم کے, عزت کے قابل ہی نہیں ہے, کیونکہ اس نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے. اگر انصاف میں, آپ کو پتہ ہے مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے, فرمان عالی شان ہے کہ جو معاشرہ ہے نا وہ کفر سے تو چل سکتا ہے لیکن ناانصافی سے نہیں چل سکتا. تو اس نے کیا کیا, اس نے ناانصافی کے ساتھ یہ معاشرہ چلایا ہے, جس کی وجہ سے معاشرہ یقینی طور پہ تذلیل کا شکار ہوا ہے. اور آج دیکھیں, آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیا حالت بنا رکھی ہے, کس طریقے سے. اور اب کل کا جو واقعہ ہے جس کی وجہ سے مجھے ایک ویڈیو کرنی پڑی ہے کہ کل قاضی فائز عیسیٰ کا پتہ چلا کسی ایونٹ میں اس نے شرکت کرنی تھی اور اس کا ایگزٹ تھا یا انٹری تھی. بہرحال ایک پوائنٹ پہ ایک اس کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا, اور وہاں کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اور کچھ ویسے ہی پاکستانی لوگ جو جنہیں پتہ چلتا ہے, جو باہر کے دور یعنی کہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, تو انہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے چوروں کو سپورٹ نہیں کرنا, ہم نے اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے جو پاکستان کی بہتری کے لیے اقدام کر سکتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر وہاں عمران خان سے سمجھے محبت کرنے والے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز بھی آئے, اور جیسے ہی قاضی آ رہا تھا اور ان لوگوں نے لان تان شروع کی. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی صورت ایسی چیز کا قائل ذاتی طور پہ نہیں ہوں کہ کسی کو اس طریقے سے لان تان کی جائے, لیکن میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس نے ظلم اتنا کیا, تو اس چیز کو ہم یعنی کہ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس لان تان کو, لیکن اس نے ظلم اتنا کیا کہ لوگ اس وقت رنجیدہ ہیں, لوگ پریشان ہیں, اور لوگ شدید غصے میں ہیں. پہلی آپ نے دیکھی جو لعنت پڑی اس کو ڈونٹ کے چکر میں پڑی, وہ جہاں کرسٹیز بیکرز پہ پڑی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس نے ریکارڈ بزنس کیا کرسٹیز والے نے. سیم اسی طریقے سے کل جب یہ رات کو نکل رہا تھا تو ان کے گھر کی کوئی مستور تھی, وہ غالباً بیٹی بھی ہو سکتی ہے, وہ سرینا عیسیٰ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس وقت اس کو باقاعدہ طور پہ کہا نکل جاؤ لندن سے, نکل جاؤ یہاں سے, دفع ہو جاؤ. اور یہ بعد میں الزام بھی لگایا, شایان علی ایک لڑکا ہے, اس نے یہ کہا کہ اس کے جو ڈرائیور نے یا جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, اگر ڈرائیور نہیں تھا کوئی ان کے گھر کا پرسن تھا, تو اس نے ہمارے ایک پروٹیسٹر کو ہٹ بھی کیا, اور میں اس کے خلاف کمپلین فائل کروں گا, کمپلین لانچ کروں گا پولیس میں. بہرحال یہ چیزیں تو واقعی وہاں ہو سکتی ہیں جہاں جمہوری اقدار ہیں, یہاں تو کسی قسم کی جمہوری اقدار نہیں ہے کہ کل آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اب یہ بات ہے کہ کل چودھری امتیاز کی غالباً مسز تھی یا بھابھی تھی, وہ آئی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں ایک چھوٹی بچی بھی تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ کس قسم کی وہ حرکات کی ہیں, یعنی کہ میں اس کے بارے میں بات کر ہی نہیں سکتا. اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور پریس کانفرنس کروں گا, لیکن یقین کیجئے کہ کل سے وہ واقعہ سن رکھا ہے, لیکن اس پہ بات کرنے کا دل نہیں کر رہا کہ جب آپ کے گھر کی خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے. ارے دیکھیں, آج آپ کے پاس طاقت ہے, آج آپ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں, یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہ جانی. آپ اسی قاضی کا حال دیکھ لیں کہ یہ قاضی فرعون جو بنا ہوا بیٹھا تھا اپنی سیٹ کے اوپر, جس نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ جاتا ہوں. اب 63 کا اس نے کیا کیا ہے, اس نے وہ تمام وارداتیں کرانا جائز قرار دے دی ہیں, وہ کہ آپ کسی کو بھی خرید کے 11 MNA, ابھی مولانا فضل الرحمان کی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے پریس کانفرنس میں, وہ بتا رہے تھے کہ 11 MNA کو خرید لیا گیا تھا اور ان سے ووٹ دلوایا گیا. اگر ہم ووٹ نہ بھی کرتے تو ایک ایسا ڈرافٹ جو اس سے زیادہ خطرناک تھا وہ لاگو ہو جانا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے وہاں ووٹ دینا مناسب سمجھا کہ اب انہوں نے ہماری وجہ سے وہ اتنی شکیں جو تھیں 52 شکیں تھیں یا 56 شکیں تھیں, ان میں سے کم کر کے یہ کم 22 پہ لے کر آئے تھے, تو اس لیے ہم نے ووٹ دینا مناسب سمجھا. مطلب مولانا فضل الرحمان بھی اب ٹیکنیکلی کوشش کر رہے ہیں, اس ترمیم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن گو کہ انہوں نے ساتھ دیا. بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں, میرا یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت طاقت میں ہیں, خدا را یہ طاقت ہمیشہ جو رہ جانی ہے نا وہ اللہ کی ذات کی رہ جانی ہے. آپ کی طاقت کبھی بھی نہیں رہنی. آپ وقتی طور پہ سیٹ پہ ہیں, آپ بہت طاقتور ہو سکتے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ سیٹ سے اتریں گے, آپ کا جو سب آرڈینیٹ ہے یا جو آپ کا بالکل یعنی کہ اس کے بعد کا آفیسر ہے, وہ بھی آپ کو نہیں پوچھے گا, نہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا, نہ وہ آپ کو بچائے گا. ایسے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے بچایا جائے. تو کوشش کریں اس طرح کے مظالم نہ کریں, میرٹ پہ فیصلہ جات کریں. اور کیا ہوتا ہے, اگر آپ میرٹ پہ نہیں کر سکتے پھر آپ کو میرے خیال میں سیٹ چھوڑ دینی چاہیے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں پھر اگلے پروگرام میں. اگر مجھے موقع ملا کہ میں اس خاتون کی
اس پوری پریس کانفرنس پہ ویڈیو بناؤں. ویسے تو میرے اوسان خطا ہو جاتے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ ایسی بات کوئی کروں, لیکن پھر بھی اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور آپ سے وہ ڈسکس کروں گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.